إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حاضرین جمع، معزز و مکرم بزرگان دین، قوم و ملت کے اسلامی بھائیوں، ہم نشین نوجوانوں، پرورسین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، اسی کا احسان ہے کہ اس رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان المبارک نصیب کیا اور اس مہینے کے ہم ایک روزہ اور 2 تراویح مکمل کر چکے ہیں۔ اس مہینے کے اندر ماہ رمضان کی جو خصوصیات ہیں، ان کی جو اہمیت ہے، ان کی جو فضیلت ہے، انسان اپنی زندگی میں چاہے وہ کچھ بھی کرے، مگر وہ انسان اگر یہ مہینہ پالے اور اس مہینے کے اندر وہ کام کرے جو کام ہمیں اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، جن پر درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ۔ معزز سامعین کرام، انسان اگر نجات پانا چاہتے ہیں، انسان اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے آغاز میں ہی جنت کے تمام دروازے کو کھول دیتے ہیں، جہنم کے تمام دروازے کو بند کر دیتے ہیں اور سرکش شیاطین کو جگہ دیتے ہیں، مگر معذرہ کیا ہے کہ ہم خود شیطان بن کر بیٹھے۔ معزز سامعین کرام، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اتنی خصوصیت سے نوازے ہیں،
کہ ہم اور آپ جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ماہ رمضان کے روزہ رکھتے ہیں اور تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، اور اسی مہینے کا اندر ہم جو رات جاگتے بھی، ان کے جو فوائد ہیں، ان کے جو ثمرات ہیں، ان کے جو فضیلت ہیں، ان تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود ہم اور آپ خود بخود شیطان بن کر بیٹھے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اور آپ کو ہمارے غریبان میں جھانکنا ہے کہ ہمارا سب سے پہلا کام کون سا ہے جن کے بدولت ہم اور آپ گناہ کرتے ہوئے ہمارے زبان۔ آپ ذرا غور کریں اور سوچیں کہ ہمارے زبان سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے؟ کیا ہمارے زبان کی وجہ سے کوئی ہم سے حسد رکھتا ہے؟ کیا کوئی ہم سے کینہ توڑ رکھتا ہے؟ کہ ہم سے کوئی دشمنی رکھتا ہے؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہم اور آپ تو روزہ رکھتے، نماز پڑھتے ہیں اور نماز تراویح بھی پڑھتے ہیں، مگر ہمارے زبان سے ایک کلمہ ایسے ادا ہو جاتا ہے جسے اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہوتا۔ ہم اور آپ جو روزہ رکھتے ہیں، نماز تراویح پڑھتے ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ رب العالمین کو ہمارا اعمال اگر پسند نہ آئے تو ہمارا اعمال کر کے اور اتنا محنت کرنا فائدہ ہی کیا ہوگا؟ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی ماہ رمضان میں انتقال کر جاتا ہے وہ انسان جنتی ہوتا ہے، لیکن ہم اور آپ نے کبھی یہ غور کیا کہ ہمارے زبان سے کون سا الفاظ نکلا ہے جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو گئے؟ تو میرے بھائیو، زبان کا صحیح استعمال کیجیے۔ اگر آپ کے زبان صحیح ہے تو میرے بھائی یاد رکھیے، آپ کے زبان میں ہی عزت ہے اور آپ کے زبان میں ہی ذلت ہے، آپ کے زبان میں ہی جنت ہے اور آپ کے زبان میں ہی جہنم ہے۔ تو آپ اپنے زبان کا کنٹرول کیجیے، اپنے زبان کی صلاح کیجیے، ہمارے غریبان کو جھانکیے، ہم کون سا الفاظ کب کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں، کس موقع پر کہتے ہیں، کیا اس الفاظ سے اللہ رب العالمین راضی ہے؟ کیا اس الفاظ کے بدولت ہمارے اعمال کو کھوکھلا کر دیتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں روکنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول میں لانا ہوگا، کیونکہ ہمارے زبان ہی ہمارے اعمال کو آگے بڑھاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ سب سے پہلے قرآن کو اٹھائے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگوں، اگر اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اللہ پر ایمان لاتے ہو، تو اللہ رب العالمین کا خوف بھی پیدا کرو کہ ہمارے زبان سے کون سے الفاظ نکالتا ہے، کیا ہمارے زبان سے ایسے الفاظ نکالتا ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ اگر آپ اپنے زبان کو درست استعمال کرو گے، اگر آپ اپنے زبان کا صحیح استعمال کرو گے، تو قرآن کہتا ہے یصلح لکم، آپ کے اعمال کو اصلاح کیے جائیں گے۔ تو آپ کے اگر اعمال کو اصلاح کرنا ہوا یغفر لکم ذنوبکم، اور آپ کے گناہ کو بخش دے جائیں گے۔ ہم اور آپ اتنے محنت کے ساتھ تراویح پڑھتے اسی لیے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے، مگر میرے بھائی ہمارے زبان ایسی زبان ہے جو ہمارے تمام اعمال کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اگر انسان یہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہوں، تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے واسطے ایسے الفاظ کو اظہار کرے جو ان کے لیے فائدہ مند ہو، جو ان کے لیے بھلائی کا راستہ اختیار کرتا ہو۔ اگر ان کے لیے بھلائی نہیں ہے، ان کے اعمال کو کھوکھلا کرتا ہے، انہیں جہنم کا دروازہ دکھلاتا ہے، تو ایسے انسان کو چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے، کیونکہ ہم اور آپ جانتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام اپنے خاموشی کی وجہ سے دنیا و آخرت میں سب سے معزز، سب سے مکرم اور سب سے بہترین، سب سے پاکیزہ اور سب سے پاک دامن عورت شمار کی گئی۔ تو ذرا بتائیے کہ حضرت مریم علیہ السلام ایک عورت ہونے کے باوجود اگر انہوں نے خاموشی اختیار کی تو یہ ایک ہمارے نصیحت ہے میرے بھائیو، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے زبان کو کنٹرول کریں، ہمارے لیے اسی میں بھلائی ہے کہ ہم اپنے زبانوں کو خاموش رکھیں۔ ہاں مگر شرط ہے زبانوں کو تار و تازہ رکھنا ہے، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں لگائے، اچھی باتوں میں لگائے، برائی سے روکنے میں لگائے اور اچھی تعلیم کے
दरवाजा बंद कर दिए जाते हैं, मगर माजरा क्या है कि हम और आप खुद जहन्नम के दरवाजे को खोलने चले जाते हैं। बात सामने करम, हम कहते हैं कि शैतान को जगह दे जाता है, मगर माजरा ये है कि शैतान खुद बनकर बैठे हैं। हम कहते हैं जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, मगर जहन्नम के दरवाजे हम खुद खड़े रहते हैं। माजरा ये है कि हम जन्नत के दरवाजे हमारे लिए खुला है, हम उसको दिखाई नहीं देता है, हमें उसके लिए आमाल को जो जरूरत है हमारे लिए आमाल नहीं हो पाता है, और उसी आमाल को अंजाम देने के लिए मेरे भाई आपको ज़बान का सही इस्तेमाल करना है। इसी माह रमजान के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे रोजेदारों कहो कि अना साइमुन, मैं रोजेदार हूँ, तो आपके सामने वाले खामोश हो जाएंगे। और यकीन मानिए, आप एक मर्तबा बोल कर देखिए कि मैं रोजेदार हूँ, वो इंसान कितने ही गुस्से वाले क्यों ना हो, कितने ही नाराज क्यों ना हो, वो आपसे अगर गुस्सा कंट्रोल ना कर पाए तो दूर हो जाएंगे, मगर आपको पलट कर जवाब नहीं देंगे। बशर्ते कि आप अगर उनको पलट कर जवाब देंगे तो वो भी आपको पलट कर जवाब देंगे। तो मेरे भाई मुसलमान होने के नाते और सवाब की नीयत से आप रोजा रखते हैं, और इसी महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने और उसके रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आपको 3 तोहफा दिए, और तीनों हमारे गुनाहों को बख्शने का अंजाम है। मेरे भाई 3 काम ऐसा है जो हम आप कर दे, मगर वो काम हमारे अंदर सही तरीके से नहीं होता है। वो कौन सा काम? माह रमजान के रोजा रखना, माह रमजान के तरावी पढ़ना, माह रमजान के रात जगना, ये 3 काम आपको सबसे आसान काम लग रहा होगा कि शायद के रात जगना सबसे आसान काम है, लेकिन मेरे भाई सबसे मुश्किल काम वही है, क्योंकि आप उस तरीके से ना तो रात जागते हैं जिस तरीके से हमारे और आपके उलमाए कराम और सल्फ़े सालिहीन और अंबिया कराम सारे काम रखते थे, बल्कि उसका तरीका कुछ अलग है, मगर हम और आप बात करने में उसे मिटा देते हैं। तो हमारे और आपके लिए सबसे बेहतरीन और सबसे आसान तरीका है हमारे गुनाहों को बख्शने के लिए, तो हदीस इस तरीके से कि मन क़ामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। अगर किसी इंसान ने माह रमजान मुकम्मल नमाज तरावी पढ़ी, सवाब की नीयत से उनके तमाम पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। हमारे उन नौजवान भाइयों से गुजारिश है जो रात को 12 बजे बैठते हैं, रात को 3 बजे 4 बजे तो फ्री फायर पबजी में लगे रहते हैं, उन्हें उस वक्त कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन 1 घंटा नमाज के लिए 45 मिनट नमाज के लिए बहुत तकलीफ होती है। कहते हैं कि इमाम साहब बहुत लंबे लंबे नमाज पढ़ाते हैं, मगर जब हम दूसरों को कहते हैं कि फला फला को मारो तो वहाँ कोई तकलीफ नहीं होती। मेरे भाई हमें आपको ये सबक मिलना चाहिए, ये हमारे लिए जो तोहफा है, तोहफा हमारा जन्नत का दरवाजा का रास्ता दिखलाता है। तो हमें और आपको अगर जन्नत के दरवाजा में जाना है तो हमें आपको काम अंजाम देना है जो काम हमारे लिए फायदा हो। आप दुनिया में कितने भी गुनाह करते हो, आप दुनिया में कोई भी काम अंजाम देते हो, एक खास और आम मुहावरा है कि हमारे मुसलमानों को हम 12 महीने की नमाज नहीं पढ़ते हैं। ये बात आप खुलकर जानते हैं, इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं कि हमारे मुसलमानों को हम 12 महीने की नमाज तो नहीं पढ़ते, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के तौफीक से अगर 1 महीने की नमाज पढ़ लेता है तो हो सकता है कि किसी को अल्लाह का तौफीक हो जाए, किसी को हिदायत मिल जाए तो अगले 11 महीने की नमाज पढ़ने लगे। तो गोया कि हमारे लिए 1 महीना एक ट्रेनिंग है, हमारे एक तैयारी का रास्ता है। तो बशर्ते कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़े और इस शर्त के साथ और इस नियत के साथ कि हमारे भी पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे। मगर कुछ मेरे भाई लोग ऐसे भी होते हैं कि नमाज पढ़ने से भी शर्माते हैं और ये सोचते और कहते हैं कि मैं तो पूरे साल नमाज नहीं पढ़ा हूँ, मैं तो फला फला काम करता था, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। मेरे भाई ये सोच अपना नहीं बल्कि ये सोच शैतानी सोच है। इस सोच को हटाइए और अल्लाह के दरबार में आइए, क्योंकि आज हमारी बारी है तो कल आपकी भी बारी है। ये महीना है जो हमें आपको ऐसे रास्ते का जानिब, ये महीना है जो हमें आपको ऐसे रास्ते का जानिब ले जाता है जो रास्ता हमारे लिए संजीदा और बेहतरीन रास्ता है, वो रास्ता हमारा जन्नत का रास्ता है। ये मुबारक महीना है जिस मुबारक महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान को नाज़िल किया, जिस कुरान को कहता है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनात
البينات من الهدى والفرقان. یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں، یہ قرآن کی ہم جو تلاوت کرتے ہیں، ماہ رمضان میں جو ہم تلاوت کرتے ہیں اس قرآن کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام آ کر پڑھ کر سنایا کرتے تھے اور اللہ کے رسول ان کو سناتے تھے. میرے بھائی ہم اور آپ ایسے ہی نہیں پڑھتے. اور یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے ثواب کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود لی ہے. آپ عام دن میں 100 روپے دان و خیرات کرتے ہیں، آپ عام دن میں نیکی کا حکم دیتے ہیں، آپ عام دن میں نماز پڑھتے ہیں یا نفل روزہ رکھتے ہیں، آپ کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا آپ کرتے ہیں، مگر ماہ رمضان میں آپ کو اتنا ثواب ملے گا جتنا اللہ رب العالمین چاہے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک وقت کی نماز میں اللہ رب العالمین آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں آپ روتے ہوئے اکیلے تنہا میں اپنے ہاتھ کو اٹھائیں، اے اللہ میں خطاکار ہوں، اے اللہ میں گنہگار ہوں، اے اللہ میں ڈراوے تھا، اے اللہ میں سیدھے راہ میں آنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، کیونکہ وہ مہینہ ہے، وہ معزز مہینہ ہے، کیونکہ وہ مہینہ ہے جو ہمارے لیے مغفرت کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو ہمارے تمام گناہوں کو مٹانے کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو ہمارے لیے سیدھا راستہ دکھوانے کا مہینہ ہے. معزز سامعین کرام، اگر ہم سیدھا راستہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم اچھے اعمال کرنا بھی چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو نہ دیکھیں فلاں کیا کام کرتے ہیں، بلکہ فلاں کی امید نہیں ہے فلاں کون سا کام کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے نظر میں کام اچھا کرتا ہو سکتا ہے وہ کام آپ کے نظر میں برا کرتا ہو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے زبان سے ایک کلمہ ادا کریں گے، آپ ایسے انسان جس کو آپ برا سمجھیں گے، ایسے انسان جس کو آپ غلط سمجھیں گے، ایسے انسان جس کو آپ جہنم کے سرٹیفکیٹ دیتے ہوں گے. میرے بھائیو آپ کسی کو جہنم کے سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان وہ بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہنسی مذاق میں بے پرواہ کی حالت میں ایسے اوقات میں جس سے معلوم نہیں ان کے زبان سے کون سے کلمات کب ادا ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو پسند آ جاتا ہے تو اللہ ان کے تمام گناہ کو معاف کر دیتا ہے. تو میرے بھائیو اس مہینے کو آپ ہلکے میں مت لیجیے، اس مہینے میں آپ دوسروں کو دیکھنا بند کیجیے. یہ مہینہ عظیم الشان مہینہ ہے، اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور یہ مہینہ آپ کے تمام گناہوں کو مٹانے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ جو آپ کے تمام گناہوں کو مٹانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جو آپ کو جنت کے راستے دکھانے کا مہینہ ہے. مگر اسی مہینے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے گناہ معاف نہیں ہوتے، چاہے وہ روزہ رکھے، چاہے نماز پڑھے، چاہے کچھ بھی کرے. وہ انسان جو حرام کھاتے ہیں، حرام پہنتے ہیں اور اسی کھانے کا سحری کرتے ہیں تو میرے بھائی جب آپ کے سحری ہی حرام ہے تو آپ کے روزہ جب قبول نہیں، جب آپ کے روزہ قبول نہیں تو آپ کے ثواب کے حقدار نہیں بن سکتے. تو میرے بھائی آپ کو حلال کھانا ہے، چاہے آپ ایک نوالا ہو چاہے کھجور ہی کیوں نہ ہو، آپ ایک مہینے کے لیے اللہ کے واسطے ان حرام چیزوں کو ہٹا دیے. بسا اوقات تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان چیزوں کو ہلکے میں لیتے ہیں، بسا اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے کہتے ہیں اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. میرے بھائیو جب آپ کے کھانا ہی حرام ہے، جب آپ کے سحری ہی حرام ہے تو بتائیے آپ کو روزہ کہاں سے قبول ہوگا؟ تو آپ کے روزہ کو قبول کرنے کے لیے اللہ کے واسطے آپ حلال نوالا اٹھائیے. اگر اتنا نہ ہو سکے تو پانی پی کر سحری کر لیجیے، مگر آپ کے حلال ہونا ضروری ہے. چاہے آپ کتنے بھی محنت کر لیجیے، آپ ان چیزوں کو بارے غور کریں کہ ہمارے کھانا حلال ہے کہ حرام ہے. آپ جو پہنتے ہو تو ہمارا پہننا حلال ہے کہ حرام ہے. میرے بھائیو یہ وہ روزہ ہے جو ہمیں بہت ساری چیزوں کو فضیلت دیتی ہے. یہ وہ روزہ ہے جس کے بارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے روزہ رکھنے والوں، اے قرآن کی تلاوت کرنے والے، تمہارے لیے خوشخبری ہو. اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم جہنم میں جانے والے ہیں، اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے اعمال بہت کم ہیں، کل قیامت کے روز قرآن آپ کے بارے میں شفاعت کریں گے. کل قیامت کے روز ایک روزہ آپ کے بارے میں شفاعت کریں گے. اے اللہ تیرا بندہ تیرے دربار میں بھوکا پیاسا رہتا تھا، اے اللہ تیرا بندہ تیرے دربار میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، اے اللہ تیرے بندے کے تمام گناہوں کو بخش دے. اے اللہ تیری رضا کے خاطر، اے اللہ تیرے خوشی کے خاطر انہوں نے تیرے لیے روزہ رکھا تھا، انہوں نے
آپ قرآن کو نہیں پڑھ سکتے تو قرآن کو سنیے، اور قرآن کو اگر سننے کی طاقت نہیں، آج سوشل میڈیا کا زمانہ، موبائل میں لگا کے سنیے، مگر اس مہینے میں خاص طور سے قرآن کو پڑھیے بھی اور سنیے بھی۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے، اگر آپ معنی مطالب کے ساتھ، تراجم کے ساتھ اگر آپ پڑھتے تو اور فائدہ ہے، کیونکہ آپ کو قرآن کے اندر ان واقعات کے ملیں گے جو آپ سے پہلے کے لوگ انجام دیا کرتے تھے۔ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا کے سب سے بہترین قوم تھی، مگر موسیٰ علیہ السلام سب سے بدترین قوم میں شمار کیے گئے۔ ان کے ماجرا کیا ہے؟ ان کے ماجرا انہوں نے حق راستہ کو چھوڑ دیا، ان کے ماجرا انہوں نے اللہ رب العالمین کا انکار کیا، ان کے ماجرا انہوں نے حضرت موسیٰ کا انکار کیا۔ تو ایسا ماجرا ہمارا نہ ہو کہ ہم اللہ کا انکار کرے، موسیٰ کا بھی انکار کرے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار بن جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اللہ تمام لوگوں کو تمام تر خرافات سے، منکرات سے، برائی سے بچائے، جو ہمارے لیے فائدہ مند نہ ہو، بلکہ ہمیں آپ کو جو چاہیے ہم ایسے کام انجام دیں جو ہمارے لیے انتہائی فائدہ ہو۔ اور انتہائی فائدہ میں ہمارے لیے ایک روزہ ہے، جن کو روزہ کو ہمارے شریعت نے ڈھال بنا دیا ہے۔ آپ کے سامنے حلال کھانا ہے، آپ کے سامنے حلال پانی ہے، آپ کے سامنے حلال بیوی، مگر حلال ہونے کے باوجود وہ حرام ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے حرام کیوں ہے؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے حرام اس لیے اللہ کے رسول کے حکم ہے، اللہ کے حکم ہے، گویا کہ آپ نے اللہ کے حکم کو مانے، گویا کہ آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانے، اور اسے پتا چلا کہ آپ جنت کے حقدار ہیں، اسے پتا چلا کہ آپ ہی جنت ہیں، اسے پتا چلا کہ آپ اچھے کام کرتے، اور اسی اچھے کام کے ساتھ آپ اپنے گھر والوں کو حکم دینا ہے کہ فلاں کام آپ کے لیے حرام۔ واجہ سامعین کرام، ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے مائیں اور ہمارے باپ ہیں، ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں، ان کے نوجوان لڑکے ہوتے ہیں، ان کے سامنے کھانا کھاتے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھتے، اس کو ٹوکتے تو ضرور ہے، مگر ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ ہمارے صحت کی کمزوری ہو جائے گی، ہمارے صحت کی کمزوری ہو جائے گی، ہمیں بہت ساری بیماری ہو جائے گی۔ آپ اسے یاد دلائے، اگر آپ اپنے زمانے میں روزہ رکھتے تھے تو اسے بتائے کہ آپ کی عمر میں بھی روزہ رکھا کرتا تھا، لیکن اسے یہ بھی بتائے آپ کو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ آج ہماری باری ہے کہ کل آپ کی باری ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں آپ کو روزہ رکھنا ہے، اور روزے سے ہمیں کوئی کوتاہی نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 لوگوں کے بارے میں قلم اٹھانے کا حکم دیا ہے، اور 3، ایک مجنون ہے، ایک سونے والے ہیں، دوسرا تیسرا بچہ ہے۔ آپ کے بچے نہ تو بچے ہیں، نہ تو مجنون ہیں، نہ تو سونے والے۔ اگر وہ سونے والے آپ اس کو جگا دیجیے، سحری کا وقت ہو گیا، وہ سحری کرانا ہے، یہ نہیں کہ وہ سو گئے تو ان کے لیے گناہ معاف ہو گئے، یہ نہیں کہ وہ سو گئے تو ان کے لیے سحری معاف ہو گئے، بلکہ ان کو جگانا ہے، کیونکہ 3 لوگ ایسے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے رفع القلم، یعنی وہ 3 اوقات ایسے جنہیں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ انسان سب سے خوش نصیب ہوتا ہے، وہ انسان سب سے بہترین ہوتا ہے جنہیں 4 میں سے کوئی ایک کام مل جائے۔ پہلا کام، اس کی زندگی میں موت کے آنے سے پہلے انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اگر یہ کہتے ان کے انتقال ہو جاتے تو انسان ہمیشہ کے لیے جنت میں جائیں گے۔ دوسرا کام، اگر وہ انسان ماہ رمضان کو پاتا ہے اور اس رمضان کا اگر دن میں ہو اور دن کے اندر روزے کی حالت میں ہو، اور اگر رات میں روزے کی نیت میں ہو، اور اس کے بھی انتقال ہوتا ہے، چاہے انسان کتنے بھی گنہگار ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان جنتی ہے، تو آپ اس کو جہنمی نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ جہنمی کہیں گے تو گویا کہ آپ ہی موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے جیسے بھی اسے مخالفت کرنے والے بن جائیں گے۔ تیسرا انسان جو اس مہینے کے اندر کسی بھی ٹائم، کسی وقت اللہ کے راہ میں دان و خیرات کیا ہو، صدقہ کیا ہو، زکات نکالا، کچھ بھی کیا ہو، اللہ کے راہ میں دان کیا ہو، اور اسی وقت اس کا انتقال ہوگا تو وہ بھی انسان جنت میں جائے گا۔ اور چوتھا انسان اپنے ماں باپ کی خدمت کی، اور ایسے خدمت کی جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو گئے، اور اس بندے کا اسی وقت انتقال ہو گیا تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ ذرا سوچئے کہ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں
وہ کتنے بڑے دشمن کی ہونا ہو جائے، آپ اس کے لیے بد دعا نہیں کر سکتے، آپ کسی کے لیے بد دعا نہیں کر سکتے، اگر کوئی ظالم ہی کیوں نہ ہو آپ اس کے لیے بد دعا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا کام ہدایت دینا، آپ کا کام ہدایت دینا نہیں، اللہ رب العالمین کا کام عذاب دینا، آپ کا کام عذاب دینا نہیں، ہاں بشرط کہ اگر آپ مظلوم ہو، آپ پر ظلم کیا جا رہا ہو، آپ پر پہاڑ توڑے جا رہے تو آپ وہاں پر اچھے دعا کر سکتے، ہو سکتے ہیں کہ آپ کے دعا کی بدولت اللہ رب العالمین اس بندے کو ہدایت دے دے، اللہ رب العالمین اس بندے کو توفیق دے دے، یا تو اس کا دل مائل ہو جائے، یا تو اسلامی قبول کر لے، اگر وہ اسلام کے خلاف ہو تو میرے بھائی اسلام کے اندر آپ کو اچھا اخلاق سے پیش آنا ہے، اسلام کے اندر آپ کو بہترین طریقہ دکھلانا ہے، جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، کیونکہ ماہ رمضان کا پاتے اور اس ماہ رمضان کے ایام میں ان اچھے اعمال کو انجام دیتے جو کام آپ کے لیے فائدہ بخش ہو۔ معزز سامعین کرام، اسی مہینے میں ایک کام بہترین کام ہے، اس مہینے میں ہم اور آپ ایک کام ایسے کام انجام دیتے ہیں جو ہمیں اور آپ کو احساس تک نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھار ہم کہتے ہیں کہ ہم بھوکے ہیں، کبھی کبھار ہم کہتے ہیں کہ ہم پیاسے ہیں، کبھی کبھار ہم بھوکے سے کھانا کھا لیتے ہیں، مگر ہمارے سامنے کھانا موجود ہوتا ہے، جب آپ کھانا نہیں کھاتے تو آپ جانتے کہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے فوراً بعد آپ کے اندر صبر کا تلقین عطا فرماتا ہے، کیونکہ ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے جو آپ کو صبر کا تلقین دلاتا ہے، یہ مہینہ جو آپ کو صبر کا راستہ دکھلاتا ہے، اگر آپ صبر کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے ذریعے سے آپ کو بھوک بھورن مٹ جاتی ہے۔ اور میرے بھائیو ایک بات تو ضروری ہے کہ ہمارے اور آپ کے جو روزہ رکھتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہے جس سے ہمارے روزہ ٹوٹ جاتی ہے، ہمیں آپ کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بدولت ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر ایک، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کھانا اور پینا کا دو طریقہ، ایک ہے جان بوجھ کر، ایک ہے بھول چوک کر۔ اگر آپ جان بوجھ کر کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے روزہ ختم، اور اگر آپ غلطی سے کھا جاتے ہیں، بھول کر کھا جاتے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ آپ کو جہاں دھیان آتا ہے وہیں سے اسٹاپ بتانا ہے۔ اور نمبر دو، آپ نہ تو اپنے جو حلال بیوی ہے اس سے آپ ہم بستری بالکل نہیں کر سکتے، اور نہ آپ زبردستی کر سکتے، نہ تو آپ کوئی گنجائش نکال سکتے، بلکہ آپ کے لیے حرام ہے تو حرام ہے، اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر تین، آپ کے شہوات نفسانی خواہشات اپنے ہاتھوں سے، اپنے کسی بھی چیز سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ روزہ ہمیں کنٹرول کا حکم دیتا ہے، تو اگر آپ اس سے اگر باز آ جاتے ہیں تو آپ کے روزہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ یا نمبر چار، آپ کے کوئی غذا والا انجیکشن ہو جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو، جسے آپ وٹامن کہتے ہیں، اگر آپ وٹامن کا انجیکشن لگاتے ہیں اس سے بھی آپ کے روزہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور جو آپ کے عام طور پر جو عام بیماری ہوتی ہے، چھوٹی موٹی بیماری، جیسے کہ کچھ لوگوں کو بیماری ہوتے ہیں جسے دن میں ایک انجیکشن لگانا ضروری ہے، اور اس انجیکشن سے انہیں کوئی غذا نہیں پہنچتی ہے بلکہ انہیں شفا پہنچتی ہے، تو کچھ حد تک اگر ہے تو وہ جائز ہے۔ اور عورتوں کے لیے اگر وہ حیض ہو یا نفاس ہو یا کسی بھی حالت میں اگر وہ فطرتی طور پر ہو تو ان کے لیے روزہ ٹوٹ جاتے ہیں، بشرط کہ ان کو وہ روزہ آخر میں یعنی کہ شعبان اور سوال 11 مہینے میں کسی ایک مہینے اس کو انجام دینا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھے ان کے تمام پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو کیا عورتوں کے ماہ رمضان کے مکمل روزہ شمار کیا جائے گا کہ نہیں؟ معزز سامعین کرام، عورتوں کو فطرتوں کو چھوڑ، چاہے 20 ہو، چاہے 21 ہو، چاہے 22 ہو، چاہے 23 ہو، ان کے روزہ شمار کیے جائے، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے، آپ کے ہمارے جانب سے نہیں۔ بشرطے کہ اس عورت کو چاہیے کہ روزہ اپنے ایام میں، خالی ایام میں، انہیں دوسرے ایام میں 11 مہینے کسی مہینے میں اس کو پورا کر لے۔ اور ایک ہے جو آپ کے روزہ کو توڑ دیتا ہے، وہ ہے روزہ آپ کے غلط نظر۔ آپ کسی کو بار بار دیکھے جاتے ہیں، آپ کسی کو بار بار دیکھے جاتے ہیں، اور اس کے بارے اپنے نفسانی خواہشات یا آپ کو کوئی غلط سوچ آ جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ آپ ناباہ ہو جاتے ہیں، تو آپ کے وہاں پر روزہ ٹوٹ جائے۔ اسی لیے میرے بھائی اپنے نظر کو نیچے رکھے اور اپنے غیبان کو جھانکے کہ ہم روزے دار ہیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی جس سے آپ کو روزہ نہیں ٹوٹتی ہے، وہ چیز ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے جو انجام
آپ کو روزہ نہیں ٹوٹیں گے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے آپ کے روزہ نہیں ٹوٹیں گے. ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ لوگ اگر شک و شبہ میں رہتے ہیں کہ میں ابھی میرے اندر پانی گیا کہ نہیں گیا. لوگ جب برس کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میرے اندر پانی چلا جاتا ہے یا چلا گیا. تو اگر آپ شک و شبہ میں ہیں تو اس سے آپ کو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. بارے اللہ سے دعا ہے کہ بارے اللہ ہم تمام لوگوں کو روزے کے ایام میں ان کی فضیلت ان کی اہمیت کو جاننے میں توفیق عطا فرمائے. بارے اللہ ہم تمام لوگوں کو ان تمام تینوں چیزوں کو فضیلت کو پانے کو توفیق عطا فرمائے. ہمارے روزے کے ایام میں روزہ کو قبول عطا فرمائے. ہمارے تراویح کے نماز کو قبول عطا فرمائے. ہم سے جو گناہ اور ہم سے جو خطائیں ہوتی ہیں اس سے ہمارے خطاؤں کو معاف عطا فرمائے. ہمارے زبان کو کنٹرول کرنے کو توفیق عطا فرمائے. ہمارے زبان سے جو بےہودہ الفاظ نکلتے ہیں اس سے بھی ہمیں بچائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے اللہ تیرے تمام بندے کو تو روزہ کو قبول عطا فرما. آمین.